کہ تم جھوٹ بولتے ہو اس لیے کہ تم امت رسول اللہ کی ہو۔ یار آج آپ کی ہمسائیگی میں جاپان یہ ان کی شناخت قرار پائی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، کہتے ان کا بچہ بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ کسی اور آسمان سے اترے ہیں، وہ زمین سے اگے ہیں، وہ کسی اور گوشت پوست کے بنے ہوئے ہیں، کیا ان کے اندر نفس نہیں رکھا؟ خواہشات ان کا گھیرا نہیں کرتی؟ کیا شیطان اس کوچے میں جانے سے کوئی اس کو ویزا لینا پڑتا ہے؟ کیا نفس کے پہرے وہاں نہیں ہیں؟ تو وہ جھوٹ کیوں نہیں بولتے؟ ان کا باپ سکھاتا ہے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، ان کی ماں سکھاتی ہے تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ یار ہمارا تو نبی سکھاتا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اپنی اولادوں کی تربیت اس طرح کرو کہ ان کی زندگی میں جھوٹ نہ آئے۔ اگر تم یہ کر لیتے ہو اور آج کے اس یوم میلاد میں یہ عہد کر کے اٹھتے ہو، میں یہ دیکھتا ہوں یہ ہزاروں لوگ ہیں، یہ اطراف میں بھی پھیلے ہوئے مسجدوں میں، اور میری آواز تو سب تک پہنچ رہی ہوگی اگرچہ میں سب کو دیکھ نہیں پا رہا۔ تو اگر ہم اتنے لوگ آج عہد کر کے اٹھیں کہ حضور کے میلاد کے مبارک دن ہم عہد کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، تو مجھے بتائیے کہ آمنہ کا لال کتنا خوش ہوگا۔ عہد کرو اپنے دل میں آپ سے ہاتھ کھڑے کروانے نہیں آیا، نہ اس طرح کا کوئی مزاج رکھتا ہوں، لیکن ایک فکر آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ میرے حضور کی سیرت ہے، یہ میرے حضور سے محبت کا اظہار ہے۔ حضور صادق اور امین ہیں، تو پھر اس کا عکس ہمارے وجود پہ بھی تو ہونا چاہیے۔ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے نوکر ہیں، ان کی اداؤں کو اختیار کیجئے۔ آؤ ایک اور کہانی سناؤں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے حضور سے سلام کیا، السلام علیکم عرض کی۔ حضور نے رخ پھیر دیا، وہ سمجھا اتفاق ہو گیا، حضور کا رخ ادھر ہو گیا، تو وہ ادھر سے جا کے پھر دوبارہ سلام کرتا ہے۔ حضور نے پھر رخ پھیر لیا، سمجھ گیا کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں۔ تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے، چونکہ ایک لمبے سفر سے طویل مدت کے بعد آیا تھا۔ تو اس نے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن تم کیا بتا سکتے ہو کہ حضور کی ناراضگی کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے غور کیا تو کہا ہاں، یہ جو تو نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، حضور اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دے چکے ہیں۔ ان الذھب والفضة حرام لذکور امتی، امت کے مردوں کے لیے سونا چاندی حرام قرار دے دیا گیا۔ 4.5 ماشے سے کم وزن کی ایک انگوٹھی تو مرد کے لیے جائز ہے، اور اس کے علاوہ سونا ایک ماشا اور ایک رتی بھی جائز نہیں، اور یہ عورتوں کی زینت ہے، مردوں کی زینت نہیں ہے۔ تو یہ گناہ بے لذت جو تم اختیار کیے ہو، تو حضور کی ناراضگی کا سبب ہمارے خیال میں یہ ہو سکتا ہے، اور تو کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ وہ آگے بڑھا اور یوں انگوٹھی اتارتے ہوئے حضور کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا حضور اس کی وجہ سے ناراض ہے، یہ رہی۔ حضور نے پکڑی اور یوں پھینک دی، ناراضگی کی وجہ ختم ہو گئی، مجلس بپا ہوئی، وہ بھی بیٹھا رہا، نور نور باتیں دلوں کے زنگ اتارتی رہی، من میں روشنیاں پھیلتی رہی۔ حضور کی مجلس رحمت کی کیاریاں ہوتی تھی، نور و نکھت پھیلتا تھا، اجالے اترتے تھے، رحمتیں برستی تھی۔ دیر تک مجلس رہی، اختتام کو مجلس پہنچی تو لوگ اٹھ کے واپس پلٹے، تو وہ بھی واپس پلٹا۔ تو کسی نے اس کو کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لے، تم تو نہیں پہن سکتے شرعن، لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، قیمتی دھات ہے۔ تو صحابی نے کیا جواب دیا وہ سن لیجئے۔ اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ یہ سونا ہے، ہیرا ہے، موتی ہے، پکھراج ہے، نیلم ہے، کچھ بھی ہے، پڑا رہے، میں نہیں اٹھاؤں گا اس لیے کہ اس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ اب آپ اور میں اپنی زندگی میں دیکھیں، کوئی ایسی چیز جو حضور نے پھینک دی ہو، ہم نے کہیں سینے سے تو نہیں لگائی ہوئی، اور اگر ہم نے اس کو سینے سے جوڑا ہے تو صاحب پھر ہمارے عشق رسول پہ سوالیہ نشان بنتا ہے، پھر ہماری محبت پہ سوالیہ نشان بنتا ہے۔ ہم تو زندگی میں سود بھی رکھتے ہوں، جس سود کے کاروبار کرنے والے کے ساتھ اعلان جنگ میرے رب نے کیا ہو، اور پھر بھی ہم محب رسول کہلائیں اور عاشق رسول کہلائیں، تو اس پہ سوالیہ نشان بنتا ہے۔ تو جس کو حضور نے پھینک دیا، کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے میں اس کو کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ میں خود دیکھ سکتا ہوں، اپنے اندر اتر سکتا ہوں،
اپنے اطراف میں دیکھ سکتا ہوں، اپنے ماحول میں، اپنی زندگی میں، اپنی عادات میں دیکھ سکتا ہوں، اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کن چیزوں کو حضور نے پھینک دیا اور ہم ان چیزوں کو اپنے سینے سے جوڑے ہوئے ہیں، اپنے کلچر کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں یہ خوشی کا موقع ہے، اس کے بغیر بارات نہیں سجتی، اس کے بغیر خوشیاں پوری نہیں ہوتی۔ یہ دور جدید کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ میرے حضور نے پھینکا ہو پاؤں کی ٹھوکر پہ، اس لیے کہ جب حضور نے پھینک دیا کوئی تقاضا وقت اس کو محبوب نہیں بنا سکتا جو حضور کا معطوب ہے۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد، یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نلوں ایک واری۔